السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور پھر برے خیالات اور ان کا حل۔ جس طرح سے ایک زندہ انسان کے ساتھ سانسوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس، دوسرے کے بعد تیسری سانس، اسی طرح سے انسانی ذہن کے اندر خیالات کا بھی ایک تسلسل اور تانتا باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اب انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی دو قسمیں، ایک خیالات تو وہ ہے جو مثبت ہے، جو کنسٹرکٹیو ہے، جو معماری خیالات ہیں۔ اگر وہ کسی کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں۔ اور ان اچھے خیالات کے ساتھ اگر بعض دفعہ کوئی منفی خیالات آ جائیں جن کی تعداد کم ہو، تو پھر بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر ان خیالات کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تب تک تو خیر والا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھے خیالات صرف اچھے ذہنوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، یعنی ان میں برے خیالات نہیں آ سکتے۔ بعض دفعہ بہت اچھے ذہنوں میں بھی کم مقدار میں برے خیالات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان پر لوگوں کو مطلع کرنے سے، متنبع کرنے سے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو میرے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو مبارک دی اور کہا، مبارک ہو، تیرے اندر ایمان کا خزانہ موجود ہے۔ تب ہی تو یہ شیطان چور بار بار آ کر برے خیالات کی صورت میں اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو برے خیالات اگر کم مقدار میں ہوں تو پھر تو خیر ہے، لیکن جب ذہن کے اندر ہر وقت ہی برے خیالات چل رہے ہوں، اچھے خیالات کا نام و نشان نہ ہو، تو پھر یہ خطرناک ترین بیماری اور خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک سائڈ مقناطیس ہو، دوسری سائڈ پہ لوہا ہو، تو وہ مقناطیس لوہے کو اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ لیکن جب آپ اسی لوہے کو مقناطیس پر رگڑتے رہیں، مارتے رہیں، تو پھر وہ مقناطیسیت اس لوہے میں بھی پیدا ہو جائے گی، اور وہ جب آپ اس کو کسی لوہے کے قریب کریں گے تو وہ لوہا بھی لوہے کو کھینچنا شروع کر دے گا۔ جس طرح سے بار بار اس مقناطیس پر لوہے کے لگنے کی وجہ سے اس کا اثر اس لوہے میں پیدا ہو گیا، اسی طرح سے جب خیالات برے ہی چل رہے ہوں ہر وقت ذہن کے اندر، تو پھر ان خیالات کا عملی شکل، عملی صورت اختیار کر لینا یہ بھی بعید نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب برے خیالات کی کثرت ہو جائے تو ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، میں آپ کو چند حل بتا دیتا ہوں، وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ
برے خیالات سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ پہلا خیال سے بچنے کا حل یہ ہے، نمبر 1، کہ جب بھی برا خیال آئے اس کو چھٹ دیں، اس کو دور کر دیں۔ جب آپ برے خیال کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، اس سے لطف اندوز اور متمتع ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ایک اور خیال پیدا ہوگا، اور پھر خیال کا بچہ بھی خیال ہوتا ہے اور برے خیال کا بچہ تو برا ہی ہوتا ہے، پھر برے خیال کا پوتا وہ بھی برا ہوتا ہے، یعنی کہ برے خیالات کا ایک تسلسل آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا جب آپ اس کو فوراً چھٹ دیں گے، اس خیال کو وہیں پہ دفنا دیں گے، تو پھر نیا برا خیال نہیں پیدا ہوگا۔ اور پھر جو نسخہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیا تھا، وہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ کہا سب سے پہلے تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر معوذتین، یعنی جو قرآن مجید کی آخری 2 سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی تلاوت کیا کرو، پھر تمہارے جو اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ اب دوسرا حل یہ ہے کہ انسان اچھی چیزوں کو دیکھے۔ جب انسان اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جب قرآن مجید کو کھولتا ہے تو جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ضرور بالضرور اس خالق عالمین کا ذہن میں خیال، ذہن میں تصور ضرور پیدا ہوگا۔ جب آپ اچھی چیز کے بارے میں سوچیں گے، اچھی چیز کو پڑھیں گے، تو پھر اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ برے خیالات سے بچنے کا تیسرا حل یہ ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں بیٹھے۔ جب انسان اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر ان کی اچھائی کا انسان پر اثر ہوتا ہے، ان کے اچھے خیالات، ان کے اچھے افکار کا انسان کے خیالات پر اثر ہوتا ہے، اور پھر انسان ان کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور جو اللہ والے، جو مرشد اور شیخ کامل کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دراصل انسان کے خیال کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب وہ خیال کو سنوارتے ہیں، خیال کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، تو پھر یہ انسان کا پورا سٹرکچر، پورا ڈھانچہ بدل جاتا ہے، اس کے سوچنے کا اینگل اور زاویہ بدل جاتا ہے۔ واصف علی واصف نے بھی کہا تھا کہ انسان کی اصلاح دراصل اس کے خیال کی اصلاح ہوتی ہے۔